نکالا اور آپ ہمارے پاس آئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 13 فروری کو میرے خیال میں کراچی کی ون آف دی بگیسٹ جس کو آپ کہتے ہیں چوری یا نقب زنی جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہوئی، اور اسد حنیف صاحب جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ایک جیولری کی شاپ ہے اقبال مارکیٹ کی حد میں، اس میں کرمنلز پیچھے سے آئے، انہوں نے اس میں بہت بڑا سوراخ کیا دیوار میں، اور اندر آ کے کٹروں کے ساتھ انہوں نے وہاں کی جو تجوریاں تھیں ان کو کٹ کیا، ان کو توڑا، اور وہاں سے تقریباً 606 تولہ جس کی کو مالیت کو 31 کروڑ کے لگ بھگ ہے، وہ انہوں نے چوری کیا، اور چوری کرنے کے بعد وہ فرار ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر میں نے ایس ایس پی صاحب کی سربراہی میں ایک ٹیم تشکیل دی جس میں ہمارے وار زون کے لوگ، ٹیکنیکل لوگ، ایس ایچ او اقبال مارکیٹ، ایس ایچ او پاکستان بازار، اور ان کی سربراہی میں ایک ٹیم جوڑی گئی، کیونکہ اتنی بڑی چوری تھی جس کو کافی نیوز آؤٹ لیٹس نے بھی بڑی کوریج دی، بڑی بڑے جو چینلز تھے انہوں نے کوریج دی اس کو، اور ایک بہت بڑی ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ لیکن اس میں پولیس نے 48 آورس میں اس چوری کو تلاش کیا، اور سارا کا سارا جو سامان تھا وہ الحمدللہ آج صبح کو ہم نے ریکور کر لیا۔ اس میں یہ بات بتانا چلوں کہ اسد صاحب کا جو خاص ملازم تھا، جو تقریباً کوئی 15 سال سے وہاں پہ ملازم تھا، اس نے اس کو ماسٹر مائنڈ کیا، اور اس نے پھر ایک گینگ بنایا، اور اس گینگ میں جو اس کاروبار سے منسلک کاریگر ہیں وہ اس میں انوالو ہوئے، جن کو پتہ تھا کہ اس کی کیا مالیت ہے یا اس کو کہاں لے کے جانا ہے، کس طرح اس کا ڈسپوزل کرنا ہے۔ انہوں نے پھر ایک گینگ بنایا، ایک انہوں نے کٹر خریدا، اور کٹر خریدنے کے بعد ساری پلاننگ کی، اور تقریباً 6 مہینے تک اس کی پلاننگ وہ کرتے رہے۔ 6 مہینے کے بعد اس کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا، اور امپلیمنٹ کرنے کے بعد وہ انہوں نے وہاں سے چوری کی۔ یہ جو ملازم ہے جس کا نام عامر ہے، عامر نے ان کو بتایا کہ نشان اس نے کر کے دیے کہ کہاں پہ آپ نے وہ سوراخ کرنا ہے، کس طرح اندر جانا ہے، اور باقاعدہ انہوں نے ہتھکڑیاں خریدی ہیں کہ جو گارڈ وہاں پہ آئے گا اس کو پھر انہوں نے ہتھکڑیوں سے وہاں پہ باندھا ہے، وہ ہتھکڑیاں بھی پھر ہم نے ریکور کی ہیں۔ اور اس گینگ میں جو شامل ہے، ایک عرفان ہے، یہ ماسٹر مائنڈ سمجھے، ایک سرغنا ہے اس کا، اور میکینک بھی ہے، اور یہ جویلری کا کام بھی کرتا ہے۔ ایک امیر عالم ہے، یہ جو پرنس جیولرز میں ملازم ہے۔ ایک کا نام علی ولد محمد اسماعیل ہے، یہ بھی جیولری میکنگ کا کام کرتا ہے۔ ریاض ہے، یہ بھی جیولری میکنگ کا کام کرتا ہے۔ عمر عرف عمیر، اور سنی ولد محمد رمضان، یہ ویلڈر ہے، اس کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملایا تاکہ یہ ویلڈنگ کے ذریعے ایک پراپر، جس طرح نہیں آپ ایک بالی ووڈ فلموں میں، ہالی ووڈ فلموں میں ایک چوری کا اسٹائل دیکھتے ہیں جس میں گینگ بنتا ہے، پھر اس کے ساتھ ایک ویلڈر ملتا ہے، میکینک ملتے ہیں، پھر ویلڈنگ کا سامان انہوں نے خریدا ہے، تو ایک پراپر انہوں نے پلاننگ کے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ لیکن الحمدللہ پولیس نے بہت زبردست انفارمیشن کے ساتھ اس کو گرفتار کیا۔ 6 لوگوں کو ہم نے گرفتار کیا ہے، 6 کے 6 جو اس میں انوالو تھے، 6 کے 6 لوگوں کو ہم نے گرفتار کیا ہے۔ اچھا، یہ جو ملازم ہے اسد صاحب کا، اس کے پاس کیونکہ چابیاں ہوتی تھی، اس نے پھر چابیوں کو نقل بنایا اور ملزموں کو دیا، اور جب ملزم آیا تو انہوں نے باقاعدہ، جب ہم نے سی سی ٹی وی کیمرہ میں دیکھا ہے تو وہ بالکل اس کو کھول رہے تھے، پراپر اس کو توڑ نہیں رہے تھے، اس کو کھول رہے تھے، جس سے اندازہ ہوا کہ ان کے پاس ایک ایسی چابی ہے جس سے وہ دکان کا آرام سے وہ کھول سکتے، جس سے اندازہ ہوا کہ ان کے پاس یا تو ڈپلیکیٹ چابی ہے یا تو پھر کوئی اس طرح کا آدمی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے جس کے پاس یہ چابی ہونی چاہیے۔ تو وہ بھی ہم نے ریکور کر لیا ہے، اور سارا گینگ ہم نے گرفتار کر لیا ہے۔ 2 پسٹلز ہم نے ریکور کیے ہیں، تقریباً 12 ویلڈنگ مشینز ہیں، 12 موبائلز ہیں جو ان کے زیر استعمال میں ہیں، وہ بھی ہم نے ریکور کر لیے ہیں۔ اور میں نے آپ کے جو دوست ہیں فوٹوگرافرز، انہوں نے اس کی فوٹیجز بھی بنائی ہیں جو میرے کمرے میں ہیں۔ ابھی یہ اسد صاحب کو ہم نے بلایا ہے، انہوں نے اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا ہے، اور ابھی یہ اپنے جو ان کا سسٹم ہوتا ہے اس سے یہ اس کو وزن کریں گے، میئر کریں گے۔ لیکن ہمیں جو انہوں نے بتایا اسد صاحب نے کہ تقریباً سارا سامان جو ہے وہ ریکورڈ ہے، لیکن اس کی میئرمنٹ اور یہ جو ویٹ ہے یہ پورا کریں گے۔ چاندی ہے، اس میں ڈائمنڈ ہے۔ جی ہاں، وہ تو آگے، یہ ابھی تک تو انہوں نے ڈسپوزل اس کا نہیں کیا،
آج کیونکہ ہم نے اس کو ریکور کر کے گینگ کو کمپلیٹ کیا ہے, اب آگے ہم اس کو انٹروگیٹ کریں گے. یہ بتائیے گا یہ جو دیوار توڑی گئی ہے, پیچھے گھر لیا ہوا تھا انہوں نے, کتنے ٹائم سے اس کو؟ نہیں گھر وغیرہ کوئی نہیں, کیونکہ یہ ملازم خود یہاں پہ ملازمت کرتا رہا ہے نا. عامر علی عامر جو ہے یہ ملازم 15 سال سے ملازم تھا یہاں پہ, تو اس کو سارا پتہ تھا کس طرح اس کو کرنا ہے. اس نے نشان لگا کے دیے پیچھے دیوار میں, کہاں سے انہوں نے سراغ کرنا ہے, کس طرح انٹری کرنی ہے, کس طرح اس کو سارا امپلیمنٹ کرنا ہے. صاحب یہ بتائیے گا 3 روز ہو چکے تھے, تیسرا روز تھا کل جو یہ واردات ہوئی, تو یہ ملزمان سامان لے کر تک یہ فرار نہیں ہوئے یا پلاننگ نہیں کی, کیا تھا؟ جی ہاں بالکل فرار تو ہو گئے تھے. دیکھا نا وہ تو جب ہم نے ملازم پکڑے, یہ جو ملزم پکڑے, انہوں نے پھر نشاندہی کی کہ کہاں پہ پراپرٹی پڑی ہوئی ہے. پھر ہم نے وہاں پہ ریڈ کر کے اس 10 سے 15 ریڈ ہم نے کیے ہیں سر. یہ ہم دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ اس میں ویلڈر بھی شامل ہے, اور یہ جس طرح گینگ بنا ہے اس میں میکینک بھی ہیں جو یہ جیولری بناتے ہیں. تو ہم آج اسی انٹروگیشن آگے لے کے چلیں گے کہ آیا انہوں نے باقی وارداتیں کی یا نہیں کی. گولڈی کا وہاں جو ہمارے چوکیدار وغیرہ وہی ملوث تھے ان کے ساتھ مارکیٹ میں, جب انہوں نے اتنا بڑا مطلب کیا؟ نہیں وہ جو گارڈ انہوں نے, گارڈ جب اندر گیا تو اس کو انہوں نے پکڑ کے اس کو ہتھکڑیاں لگا لی تھی, وہ ہتھکڑیاں بھی ہم نے ریکور کی ہیں. اس میں سے ابھی تک جو انفارمیشن یا انٹروگیشن ہے اس میں وہ ملوث نہیں. واردات کے بعد یہ فرار ہو گیا تھا عامر یا پھر رک گیا تھا وہیں انویسٹیگیشن بھی دیکھتا رہا؟ ہاں وہ دیکھتا رہا, کیونکہ اس کو تو شک ہی نہیں تھا نا, وہ تو فرار نہیں ہوا. یہ تو پھر ہمیں انفارمیشن ملی کہ یہ انوالو ہے, یا جس طرح ہم نے اس کو آبزرو کیا, ٹیکنیکلی اس کو ہم نے آبزرو کیا, نمبرز کو آبزرو کیا, اس کے بعد پھر جب اس کو پکڑا تو پھر ہمیں چین پوری ملی. ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ملزمان واردات کرتے ہیں تو اینڈ تک کا ڈسپوزل بناتے ہیں, موبائل فون چھینتے ہیں, باہر چلے جاتے ہیں کراچی سے. ان ملزمان کی کیا پلاننگ تھی؟ جو اتنا سونا تھا, ہیرے تھے, کیش تھے, کہیں تو انہوں نے چھپایا ہوگا, کہاں سے؟ دیکھیں وہ تو یہ چھپایا تھا, وہ جو پورا پراپر ایک گھر لیا ہوا تھا, صندوقیں بنائی ہوئی تھی, وہ صندوق بھی ہم نے ریکور کی ہے, جس میں سے سارا سامان ہم نے ریکور کیا, پوری اس کی پیکنگ انہوں نے کی ہوئی تھی, کپڑے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے وہ ریکور کیے ہم نے. ان کی پراپر پلاننگ تھی کہ جب ہم اس کو ایک جگہ پہ ڈسپوز آف کر لیں گے, چھپا لیں گے, پھر آہستہ آہستہ اس کو ہم ڈسپوز آف کریں گے. کیونکہ ہیں یہ میکینک, جیولری کے بارے میں اس کو بہت زیادہ انفارمیشن ہے. نہ صرف یہ ہے کہ جو ملازم ہے جو علی عامر ہے اس کو پتہ ہے 15 سال سے وہ 80 سال کے بعد ملازم ہے, بلکہ جو اس نے گینگ بنایا وہ بھی جیولری میکنگ میں ہی ہے, وہ کاریگری ہے اس علاقے کے, جو جیولری ڈفرینٹ جیولری مارکیٹس میں ملازمت کرتے ہیں. تو ان کو پتہ تھا کہ ہم کس طرح اس کو ڈسپوز آف کریں گے. یہ بھی بتا دیجیے گا جیسے, لیکن کیونکہ دیکھیں ہمیں 48 آورس لگے, جسٹ 48 آورس, اگر ہمیں اور زیادہ ٹائم لگتا تو وہ آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی. ہمیں یہ بتا دیجیے گا کہ ملزم یا ملازمہ گھر پہ رکھتے ہیں, عموماً اس کا ڈیٹا جو ہے وہ پولیس میں انٹر نہیں ہوتا, نہیں کروا رہے ہوتے اس طرح کی. اس حوالے سے بھی ایسی جیسے ان کا ملزم تھا, ایسے بہت سارے واقعات دیگر علاقوں میں بھی ہوئے ہیں. ان کی شناخت کے لیے پولیس کیا اقدامات کرتی ہے, کیا حکم ہے اس کے لیے آپ کی کیا مطلب؟ یار دیکھیں اس میں ہماری جو آئی ٹی والے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, کچھ ایسے سافٹ ویئرس ابھی ہم لے کے آ رہے ہیں جس میں ساری چیزیں, یعنی جس طرح ہمارا آئی ہے, جو ہوٹل آئی جس کو ہم کہتے ہیں, ہوٹلوں میں لگا ہوتا ہے وہ, اب ہم اس کو بس اڈوں میں لے کے جا رہے ہیں, مدرسوں میں لے کے جا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں ہم دکانوں میں لے کے جائیں تاکہ وہ جو بھی ملازم ہے وہ اس میں اندراج ہو. لیکن انفارچونیٹلی یہ ہے کہ جو پرانے آپ کے ملازم, آپ کا اندراج تو ہوا ہے, لیکن 15 سال سے اگر وہ وہاں پہ کام کر رہا ہے تو وہ تو اندراج تو ہو رہا ہوگا, لیکن اگر کوئی واردات کرے گا تو پھر تو اس کا پتہ نہیں لگے. تو اس کے لیے پھر جس طرح ابھی پولیس نے کام کیا ہے, اور اللہ کی رحمت ہوئی کہ ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے, لیکن یہ ایشوز ہیں اپنی جگہ پہ. مجھے کیا کہیں گے ایسے ایک دکاندار کتنا سونا رکھ سکتا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس کی کوئی ایس او پیز ہے کہ کیا احتیاطی تدابیر ہونے چاہیے ایک دکان میں؟ یار اس کی ایس او پیز تو موجود نہیں ہے کہ آپ کتنا سونا رکھ سکتے ہیں. انفارچونیٹلی اس کی ایس او پیز موجود نہیں ہے. یہ تو دکاندار حضرات اپنے طور پہ سوچ سکتے ہیں, اس کو ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کتنا سونا موجود ہے, اور سونا کیونکہ ڈکلیئر نہیں ہوتا, ڈاکیومنٹڈ نہیں ہوتا, اس کی ایس او پی ابھی تک موجود نہیں ہے. احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں اب احتیاطی تدابیر تو انہوں نے پوری کی ہوئی تھی, لیکن انہوں نے جو آگے سے کام کیا نا وہ تو پورے کٹر لے کے آئے تھے نا. یعنی جتنا بھی انہوں نے احتیاط کیا تھا انہوں نے اپنے طور پہ کیا تھا, تجوریاں تھی, سامان تھا, پورا والٹ تھا پراپر, سیکورٹی کیمراز تھے, سیکورٹی گارڈز تھے. لیکن جس طرح انہوں نے کیا ہے تو وہ پھر ہاں یس, جیسے اب لوور میوزیم میں ہوا, آپ دیکھیں نا پیرس میں ہوا, انہوں نے اوپر سیڑھیاں لے کے گئے اور بڑا زبردست طریقے سے انہوں نے کیا.
बाकी आपस में सारे मुस्लिम थे कौन, किस तरह इनका कांटेक्ट हुआ था, ग्रुप किस तरह इनका, जी हाँ, असल में इनमें से क्रिमिनल रिकॉर्ड किन किन का मिल सकता है? अभी तक तो देखें क्रिमिनल रिकॉर्ड अब ढूंढ रहे हैं हम लोग, CRO में अब आज चेक करेंगे, क्योंकि अभी हमें 2-3 घंटे ही हुए हैं इन सारों को कलेक्ट किया है, और हमने बेहतर ये समझा कि आप दोस्तों को जितना जल्दी हम इसको बताएं उतना अच्छा होता है, क्योंकि हमने फिर अपने जो फरियादी थे उनको भी बुलाया, पूरा सोना इनको दिखाया, ताकि कोई इस तरह ये ना हो कि कोई मिस अप्रोप्रिएशन इसमें हो सके ना। तो अभी हम आगे इसकी इंट्रोगेशन भी कर रहे हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि और किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं है जो पहला। थैंक यू। अच्छा, एक और अभी SSP सेंट्रल के, क्योंकि नया उन्होंने चार्ज लिया है, तो इसमें भी मेरा ख्याल में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है 2-4 दिनों में, जिसमें 20 क्रिमिनल हार्डन क्रिमिनल्स ज़ख्मी हुए हैं, एक मारा गया है। तो इस हवाले से भी हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाह रहे थे कि इसमें भी हम बड़ा काम कर रहे हैं, और क्राइम में भी हम गुज़श्ता 23, 24 और 25 को अगर देखें तो मोर देन 50% क्राइम में हम कमी लेके आए हैं। तो मैंने समझा कि आप आए तो हम आपको ये भी थोड़ा सा हम बता दें। सर, ये जो आप बता रहे हैं कितने दिन की बता रहे हैं, क्या करते हैं? ये 20 को 15 दिन है, 1 फरवरी से 16 तक। हाँ, तो एक 15 दिन भाई है। इस पे एक सवाल भी है, न्यू कराची के इलाके में आज भी सट्टा आम है, जो इंडस्ट्रीज एरिया का थाना है वहाँ पर जुआ सरेआम चल रहा है, लोगों के बच्चे खराब हो रहे हैं, नौजवान खराब हो रहे हैं। जब ज़ीशान सदीकी साहब थे उन्होंने कुछ दिन के लिए बंद करवाया था, दोबारा से वो अभी अगर आपने ये पॉइंट उठाया है तो आप कल से आप उसको देखेंगे, बंद होगा इंशाल्लाह। अभी कल परसों ही मुझे एक दोस्त ने वीडियो भेजी जो मंशियात के हवाले से थी, हमने उसी वक्त फ़ौरन उसके ऊपर एक्शन लिया। तो अगर कोई भी आपकी तरफ से इन्फॉर्मेशन होगी हम उसको बंद कराएंगे।